بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن نیوز پر آپ کے لیے حاضر ہیں ایک انتہائی تشویشناک خبر کے ساتھ۔ ناظرین، اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان نے انکشاف کیا ہے کہ ریکارڈنگ کیس جو بین الاقوامی عدالت میں زیر سماعت ہے اور اس وقت اسٹے کے مرحلے پر ہے، انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اگر یہ اسٹے مینٹین نہ ہوا یا خارج ہو گیا تو۔ ریکارڈنگ کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ ریکارڈنگ ایک پہاڑ ہے پاکستان میں، جو صرف پہاڑ نہیں بلکہ بلوچستان میں یہ دولت کا ایک انبار ہے جس میں سونا، چاندی، یورینیم اور اس جیسی بہت سی قیمتی دولتیں موجود ہیں۔ اس کی ایکسپلوریشن کے لیے ایک ٹھیکہ دیا گیا تھا بین الاقوامی کمپنی ٹیتھیان کو، جو اس پر کام کر رہی تھی، لیکن پھر ایک پٹیشن آئی سپریم کورٹ میں اور افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے اس کیس میں معاہدے کے خلاف فیصلہ دے دیا اور یہ معاہدہ منسوخ کر دیا، یہ مد نظر رکھے بغیر کہ اس معاہدے کو انٹرنیشنل گارنٹی حاصل ہے۔ ٹیتھیان کمپنی بین الاقوامی عدالت میں گئی اور کیس جیت لیا، جس پر پاکستان کو تقریباً 6 ارب ڈالر کا جرمانہ ہوا۔ 5 پوائنٹ سمتھنگ ہے، لیکن وہ 6 ارب ہی سمجھے جرمانہ ہوا۔ اس جرمانے کی ریکوری کا عمل جاری تھا کہ پاکستان نے اس پر حکم امتناعی حاصل کیا ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس کیس کی اب سماعت ہونی ہے۔ ہم نہ صرف جنہوں نے یہ کیس بڑی تفصیل سے فالو کیا پاکستان میں، لیکن ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ اسٹے خارج ہو گیا اٹارنی جنرل نے، تو پاکستان کے گلوبل ایسیٹس جو ہیں وہ انتہائی ان پر خطرے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کو اور گلوبل ایسیٹس کو، اور گلوبل ایسیٹس سے کیا مراد ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ناصر بتائیے۔ راشد صاحب، اصل میں یہ بہت ہی خطرناک اور یہ آج آپ کے سامنے کی بات ہے کہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب پریس ایسوسیشن آف دی سپریم کورٹ ایک باڈی ہے، اس کے دعوت پہ آئے تھے اور ہم نے پاس کے آفس میں آئے تھے اور ہم نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے یہ بتایا۔ اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جب فارمر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تھے، انہوں نے یہ جو ایگریمنٹ تھا، ٹی سی سی پی ایک کمپنی تھی، ٹیتھیان ایک آسٹریلین اور کینیڈین ایک جوائنٹ وینچر تھا، انہوں نے یہ ایک کمپنی بنائی تھی ٹو ایکسپلور کاپر اینڈ گولڈ۔ تو اصل میں یہ ایک ٹیتھیان ایک جو ہے نا بیلٹ کا نام ہے، جو سینٹرل ایشیا سے شروع ہوتی ہے اور افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان کے بلوچستان سے ہوتے ہوئے ایران پہ چلی جاتی ہے، اور یہ بہت زیادہ زرخیز ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ذخائر ہیں سونے کے اور کاپر کے، تو یہ ایکسپلوریشن کرنی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ سارا ایگریمنٹ جو ہے وہ انلیگل ڈکلیئر کر کے حکم دیا تھا۔ یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا کون اور لایا کیسے؟ یہ اصل میں بیسیکلی تو یہ پٹیشنرز تھے، کچھ سینیٹرز بھی تھے بلوچستان کے، لیکن یہ بیسیکلی یہ وہ پرو بونو پبلک ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے، انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی، بعد میں اور لوگ بھی آگے کچھ اور ہوتا ہے۔ جی جی وہ آئے تھے۔ اس کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب ٹی سی سی یہ جو علاقہ ہے، اس پہ پہلے بہت برٹش پیٹرولیم نے بھی آئی تھی، بعد میں جب ٹی سی سی پی آئی تو انہوں نے اس پہ کافی سارا پیسے خرچ کر کے نا فیزیبلٹی کی تھی، تو جب انہیں یہ پتہ لگا کہ اس میں ہے سونا اور جو ایکسپلور ہو سکتا ہے، اس کے بعد سے بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں آ گئے اور انہوں نے اس کیس کو خراب کر دیا۔ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ٹی سی سی پی جو ہے نا، انہوں نے ایکسٹینڈ میں تو جو پٹیشنرز آئے تھے ان کا کیا موقف تھا کہ کیوں یہ معاہدہ منسوخ کیا جائے، وہ کیا چاہتے تھے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان گورنمنٹ کو کا یہ جو ڈیسیژن ہے یہ غلط ہے اور اس میں نیشنل انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، مطلب کہنے کا مقصد ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان خود اس کو ایکسپلور کرے۔ پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی؟ دیکھیں میں بتاؤں ہوں، جو ٹی سی سی پی آئی تھی کمپنی، میں ان کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن وہ بہت بڑی کمپنی ہے اور یہ فل پلان کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے وہاں ایک پورا ایک شہر بسانا تھا، جس میں ایک ایئرپورٹ بھی ہونا تھا، جس میں ایک ہاسپٹل بھی ہونا تھا، اور اس میں لوکل لوگ جو وہاں رہتے ہیں ان کو جابس بھی ملنی تھی، پھر وہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہونی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور اس میں جو ڈمپرز جسے استعمال کرتے ہیں نا، وہ اس زمانے میں، اب تو نہیں، اب تو بہت مہنگا ہو گیا ہوگا، اس زمانے میں جو ڈمپرز تھے وہ ایک ٹرک تقریباً $6 ملین کا آتا تھا، اور پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ صرف ٹرکوں پہ کئی 100 ٹرک استعمال ہونے تھے، اور وہ ڈگنگ کے لیے وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہ پاکستان کے پاس تھی، نہ فائنانسز تھے۔ بہرحال وہ ایکسیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے یہ کیس وہاں چیلنج کر دیا انٹرنیشنل آربیٹریشن میں، اور وہاں بہت لمبے عرصے کے بعد پاکستان نے یہ کیس ہار دیا۔ اس کے بعد جب یہ کیس ہار گئے تو پاکستان کو لینے کے دینے پڑ گئے، کیونکہ اس کی جو کانسیکوینسز ہیں بہت سیریس ہیں،
اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ٹی سی سی پی جو ہے کمپنی جنہوں نے یہ کیس جیت لیا ہے، انہوں نے ڈفرینٹ کورٹس آف لا میں جو انٹرنیشنل ہوتی ہیں انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کی درخواستیں بھی دے دی ہیں، جس کا یہ مقصد ہوگا کہ اگر ان کو وہ پیسے نہیں ملتے تو ہماری جو ایسٹس ہیں جیسے پی آئی اے کا جہاز ہے یا بحری بیڑا ہے یا کوئی بھی پاکستان کا کوئی پراپرٹی ہے باہر، جیسے امریکہ میں بھی کچھ ہیں، کچھ دوسرے ممالک میں بھی پراپرٹی ہیں، تو وہ اس کو اینیکس کر سکتے ہیں، جس کو مطلب کرکی جسے اردو میں کہتے ہیں نا، ضبط کر سکتے ہیں، ضبط کر کے اس کو نیلام کر لیکن سکتے ہیں. اور یہ بلڈنگز میں نہ صرف جیسے تو پی آئی اے نے اپنے ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور کیا ایمبیسیز کی عمارات بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایمبیسی کی عمارت تو چونکہ وہ ڈپلومیٹک ہوتی ہے، وہ ایگزمپٹڈ ہوتی ہے، لیکن بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو ہم نے باہر لے رکھی ہیں، لیکن اس کو بھی چھوڑ دینا. پی آئی میں نے آپ کو بتایا نا، پی آئی کا جہاز جہاں جائے گا یہ بھی بہت امبیرسنگ ہے، اور وہ ہولڈ کر لیں گے کہ پیسے دیں. تو یہ اس کے لیے پھر پاکستان نے ایک انلمنٹ کی درخواست دی ہے ایک سائڈ میں. جو اچھا انلمنٹ کی درخواست کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ درخواست دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹک اسٹے ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے بعد نا 30 دن کا یا کچھ دنوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر آپ یا تو اس اسٹے کو کنفرم کروائیں یا پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تو اب یہ پاکستان کوشش یہ کر رہی ہے، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ 5 تاریخ کو وہ جائیں گے، شاید ابھی صاحب 5 تاریخ کو لندن جائیں گے جہاں میٹنگ ہوگی. ہاں یہ اصل میں ایک کمیٹی بن گئی ہے، بننے والی ہے، شاید ابھی بنی نہیں ہے، بننے والی ہے. اس کمیٹی کے سامنے یہ کیس لگنا ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب میرے خیال میں اب ہم نے کچھ لائرز بھی انگیج کیے ہوئے ہیں باہر، اچھے لائرز ہیں ان سے، اور آپ کو پتہ ہے باہر کے لائر بہت مہنگے ہوتے ہیں، ان کی الگ فیس ہے. تو یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ کیس کنفرم ہو جائے لمبے عرصے کے لیے، تاکہ پاکستان پھر تیاری کر کے دوبارہ کیس ریویو میں جائے. اور اس کے بعد جب کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قیوم صاحب جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو $6 بلین کے لیے، راشد صاحب سوری راشد صاحب، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو صرف $6 بلین کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تھا، اور آئی ایم ایف کے پاس جا کے ان کی کڑی سے کڑی شرائط ہمیں ماننی پڑی تھی، اور جس کی وجہ سے مہنگائی دیکھیں کہاں سے ہوشروا ہو گئی. تو صرف $6 بلین کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے، تو 6 بلین کی پینلٹی اگر آپ کو دینی پڑ جائے تو ہمارا تو معیشت بیٹھ جائے گی. بالکل، یہ ہمارے پاکستان خاص طور پہ جب یہ اللہ نہ کرے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جہاز جاتا ہے اور وہ ہولڈ ہو جائے، تو یہ تو ہمارے لیے بڑا بیڈ امپریشن ہے، ہماری اکانومی خراب ہو جائے گی، ہماری جو انٹرنیشنل ٹریڈ تھوڑی بہت ہے وہی ختم ہو جائے گی نا. تو کیا امکانات آپ کو نظر آتے ہیں اس کے کنفرم ہونے کے؟ اب خالد جاوید صاحب تو یہی کہہ رہے تھے، جنرل صاحب کہ نہیں، وہ کہتے رہتے کہ ہم اپنا پورا زور لگائیں گے کہ یہ سب سے پہلی تو ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ ہماری جو اسٹے ہے وہ کنفرم ہو جائے. اس کے بعد ہم دوسرے فیز پہ آئیں گے، اور ظاہر ہے دوسرا فیز یہی ہے کہ پھر ہم باقاعدہ کیس کو لڑیں گے. اور اس سلسلے میں خالد جاوید صاحب کی کل پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس میں یہ پوائنٹ بھی ایشو ڈسکس ہوا ہے. وہ خود بھی بڑے کنسرن ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو ماحول جو ہے نا انسرٹن جو پیریڈ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ خالد جاوید صاحب آئے تو قاضی فائد عیسیٰ کیس میں ایک ڈیولپ ہونے والے تنازع کے نتیجے میں، جس میں انور منصور صاحب نے استعفیٰ دیا اور ان کی تقرر ہوا، لیکن گزشتہ روز کی میٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ حکومت کی ترجیح قاضی فائد عیسیٰ کیس نہیں بلکہ یہ کیس ہے، یہی کیس ہے. اور میں تو کہتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے ایک بہت پروفیشنل اور تھورو وکیل کو اٹارنی جنرل کا بہت اہم عہدہ دیا ہے، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو مطلب نی جیک ریئیکشن سے نہیں حل ہوگا. اس کے لیے آپ کو فل کنسنٹریشن کے ساتھ فائٹ کرنی ہے، آپ نے کیس کو صحیح طرح لڑنا ہے. اور انٹرنیشنل دیکھیں، وہ انٹرنیشنل کورٹ ہے، وہ آپ کی ویسے یہ افتخار چودھری صاحب نے اس بات کو کیوں مد نظر نہیں رکھا کہ اس معاہدے کو انٹرنیشنل گارنٹی حاصل ہے اور یہ وہاں جا کے مقدمہ کر سکتے ہیں اور نقصان کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی مطلب میں اس کے بارے میں کیا کروں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کار کے کیس میں جو ان کی ججمنٹ ہے اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو انٹرنیشنل جو لاز ہیں یا اس پہ گرفت نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم کہ جو اسٹیٹ کی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا کتنا ضروری ہے. کیسز پر مجھے لگتا ہے یہ نقصان ہے کہ فارن انویسٹمنٹ اور کمپنیز سے آنا پاکستان میں بالکل. دیکھیں بات سنیں، آپ اگر ٹی سی سی بی کو الاؤ کر دیتے تو انہوں نے پورا بلوچستان پہ قبضہ نہیں کرنا تھا، اس سے ایک چھوٹا سا پیس ہے. لیکن امپریشن یہی دیا جا رہا تھا کہ وہ جیسے ساری مادیات وہ نکال کے لے جائیں گے اور پاکستان کے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. امپریشن تو یہ بھی تھا کہ آپ زمین پہ اگر آپ یہ پنجوں سے اس طرح اچھال کریں تو آپ کو سونا مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے پوری بریفنگ دی تھی کہ اگر آپ 6 ڈمپر ٹرکس
جن کا راشد صاحب ایک ٹائر کا جو سائز ہے نا وہ آپ کے قد سے بھی اونچا ہے. وہ جو 6 ٹمبر ٹرکس میں نا اتنا سونا ہوتا ہے کہ صرف آپ کی انگوٹھی بن سکتی ہے. تو یہ آپ بھول جائیں کہ زمین کو صرف اس طرح کریں گے تو سونا مل جائے گا. بڑا بہت ہی محنت تھی اور بہت ہی ٹیکنالوجی ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے اور بھی باتیں کی. اس میں ایک بات اور بھی تھی جو ان کا آتے ہی وزارت قانون سے اختلاف پیدا ہوا ہے. وہ اختلاف کیا تھا اور کیا وہ ریزالو ہو گیا؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ یہ آگے جائے گا؟ کہیں وزیر قانون صاحب کیا ہوتا تو خطرے میں نہیں؟ دیکھیں پریڈکشن کرنا تو مشکل ہے. یہ تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا. یہ تو پرائم منسٹر کی سوئٹ ویل ہے کہ وہ چاہیں جس کو مرضی لے کے آئیں جس کو مرضی. لیکن یہ ہے کہ بظاہر کچھ عرصے کے لیے یہ معاملات جو ہیں وہ ٹل گئے ہیں. اور کیونکہ اٹارنی جنرل نے آتے ہی ان کو لیٹرز بھی لکھے ہیں. پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ میرا جو ڈومین ہے, جو اٹارنی جنرل کا جو آفس ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا اور وہ کوئی انسٹرکشنز نہیں کسی سے بھی لے گا. اور ہم جو ہیں ملا کے کام کریں گے. اگر مجھے آفیسرز کی ضرورت ہے, لا آفیسرز کی, تو میں جو مطلب میری کنسلٹیشن سے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ لا منسٹری اپنی مرضی سے آن دیئر اون. اٹارنی جنرل صاحب کا امپریشن یہ تھا کہ حکومت تعلقات بہتر رکھنا چاہتی ہے اپنا عدلیہ سے اور ماحول سازگار رکھنا چاہتی ہے. اس لیے فی الحال یہ معاملہ رفع دفع ہوا ہے. لیکن اگر وزارت قانون نے دوبارہ کوئی ایسی مداخلت کرنے کی کوشش کی لا آفیسر کے اپائنٹمنٹ میں, تو اٹارنی جنرل صاحب اس پہ بہت کلیئر ہیں کہ انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ نہ میری ڈومین میں کوئی مداخلت کرے گا, نہ وہ کسی اور کے ڈومین میں مداخلت کریں گے, اور آئین کے مطابق چلیں گے. ناصر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا روشن نیوز کو. ناظرین دیکھتے رہیے روشن نیوز. سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. اجازت دیجیے. اللہ. شکریہ راج صاحب.